کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا تھا اب تک؟ کیا حادثہ پیش آیا کہ آپ نے اپنی تجارت کے ساتھ اپنی قومی اور ملی خدمات کے لیے وقت دینا شروع کیا؟ میں کوئی کام نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کرتا قوم کے لیے، میری کمائی کا حق ہے قوم پر۔ اگر آپ بڑی بڑکر مسلم جماعت دبئی کے حوالے سے بھی اگر فرسٹ چارٹر فیئر ہمارے یہاں آئی ہوتی، اس کی وضاحت کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری غلط فہمیوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے۔ کیا کوئی آپ کو اس طرح کی مسائل پیش آ رہے ہیں کہ پچھتاوا ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، یا غم ہو رہا ہے، یا ٹینشن ہو رہا ہے؟ مسائل آئیں گے، دقتیں آئیں گی، جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جائے گی، تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کول باکس رکھیں۔ ہماری قوم کا سرمایہ میں سمجھتا ہوں اس وقت گنے چنے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک کنسلٹنگ ہمارے پاس ایک سینٹر ہونا چاہیے تجارت کی رہنمائی کے لیے۔ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری ایک ہی طرح کے لوگ تجارت کر رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی پلان کر کے کوئی جانا چاہتا ہو تو میں اس میں پوری طرح اپنا جو تجربہ ہے، میں قوم کے لیے اپنا وقت بھی دینے تیار ہوں، سرمایہ بھی دینے تیار ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات ناظرین، آج ہمارے لیے نہایت مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے فکر و خبر کے دفتر میں ہمارے قوم کے ایک نوجوان قائد اور ابھرتے قائد، فخر قوم، محسن قوم نوائی حضرت الحاج محی الدین صاحب منیری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے محترم جناب عتیق الرحمان صاحب منیری تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہمارے فکر و خبر کے تعارف کے بعد ہم نے مناسب سمجھا کہ قوم کے حالات کے پس منظر میں اور اس کی ضرورتوں کے پس منظر میں ان سے کچھ تبادلہ خیال کیا جائے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں سب سے پہلے فکر و خبر کے دفتر میں ان کے آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے پورے اسٹاف کی طرف سے ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ادھر کئی سالوں سے الحمدللہ وہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الحمدللہ قوم اور ملت کی خدمت میں پیش نظر آ رہے ہیں، اور نئی نسل کے لیے ایک مشعل راہ بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے ابھرتے نوجوانوں کے لیے، تاجروں کے لیے، خدمت گزاروں کے لیے ایک انمٹ نقوش چھوڑتے جا رہے ہیں، جس کے نقش قدم پر انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے اور ہمارے نوجوان سامنے آئیں گے قوم ملت کی خدمت کے لیے۔ محترم جناب عتیق الرحمان صاحب کا سب سے بڑا تعارف یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے قوم کے ایک نامور تاجر ہیں، لیکن میرے لیے اس سے زیادہ ان کے تعارف کے لیے یہ ہے کہ وہ قوم کے ایک سچے خدمت گزار بن کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مجلس اصلاح و تنظیم کی اس وقت آپ نائب صدر ہیں، جماعت المسلمین بھٹکل کے رکن انتظامیہ ہیں، جامعۃ الصالحات کے ٹرسٹی ہیں، بہت سارے مختلف اداروں سے وابستہ ہیں۔ آج الحمدللہ ان کا حضرت مولانا اقبال صاحب ندوی ملا رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر جامعہ میں رکن شورا کے طور پر انتخاب ہوا، اس پر بھی میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں سب سے پہلے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عمر 55-56 سال کے آس پاس ہے، آپ تجارت میں 20-25 سال سے ہیں، لیکن ہماری قوم کے نوجوانوں کے لیے آپ اس وقت ادھر 1-2 سال سے قومی خدمت میں نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا تھا اب تک، اور ہماری سماجی اور قومی خدمات میں آپ اپنی تجارت کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور وقت نہیں دے پا رہے تھے؟ اچانک کیا حادثہ پیش آیا، یا کون سی چیز آپ کے لیے تحریک کا ذریعہ بنی کہ آپ نے اپنی تجارت کے ساتھ اپنی قومی اور ملی خدمات کے لیے وقت دینا شروع کیا؟ میں مناسب سمجھوں گا کہ سب سے پہلے اس کا جواب ہمیں اگر آپ عنایت کریں تو بات پھر آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے کہ آج میں فکر و خبر کے دفتر میں، ان کے آفس میں اور ان کے اسٹاف کے ساتھ، اور ہمارے کرم فرما مولانا الیاس ندوی مدد اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ فکر و خبر کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری رکھتا تھا، کیونکہ مولوی ہاشم صاحب ندوی میرے بہت قریبی میں سے ہیں، اور میں کوئی نہ کوئی باتوں کے لیے ان سے دبئی میں رابطے میں رہتا ہوں،
अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्तबा वो भले मेरे साथ उम्र से छोटे हैं, उसके बावजूद भी मुझे बड़ी अच्छी सलाह देते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दोस्ती और मोहब्बत क़ुर्बत बहुत करीबी है। और इस ऑफ़िस में, इस दफ़्तर में बैठकर मुझे अंदाज़ा हुआ ये स्टूडियो जो है ये वाकई में कुछ दिनों से कुछ महीनों से फ़िक्र ख़बर को मैं ज़रा करीब से देख रहा हूँ, और वाकई में जो हालात हैं भटकल के, उसकी तर्जुमानी फ़िक्र ख़बर वाकई में मैं समझता हूँ कि बहुत सही तरीक़े से, सलीक़े से जो आवाम के सामने, और बिलख़ुसूस जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या बैरूनी हिंद कहें या अंदरूनी हिंद कहें, सबों को ये फ़िक्र पहुँच जाती है। वाकई में आपने बहुत अच्छी फ़िक्र का बेड़ा उठाया है। अल्लाह ताला आपकी इस बेड़े को कबूल फ़रमाए। दरअसल में मौलाना ने जो सवाल किया उस ताल्लुक़ से मुख्तसरन ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने एक तहिया किया था कि सबसे पहले अल्लाह के फजल करम से मैं तो शौकीन हूँ कारोबार का। सोचता था कि कारोबार के मामले में अल्लाह ताला इतनी तक़वियत दे कि कल को कोई बात के लिए पछतावा न हो, और जो भी अल्लाह अता करे, चाहे वो सलाहियत के तौर पर हो, वक्त के तौर पर हो, या मिजाज के तौर पर हो, या अक़ल के तौर पर हो, या जो भी अल्लाह ताला जो सहूलतें अता करते हैं उस तौर पर हो, एक हिसाब से फुटेज अगर मजबूत हो, यानी कि फाउंडेशन मजबूत हो, तो आगे की बिल्डिंग बड़ी मजबूत तामीर हो सकती है अल्लाह के फजल करम से। तो उसी निस्बत से मैंने एक सोच रखी थी, मेरा एक तख़य्युल था कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह जब उम्र 50 को पार कर जाएगी और दुनिया में रहने की अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी मिलेगी, तो उसमें कौम और मिल्लत के लिए कुछ काम करें। हमारे वालिद मरहूम कहा करते थे कि भाई जितना भी ज़िंदगी में गुजारना है, ज़िंदगी दुनिया में गुजारनी है, उस ताल्लुक़ से ये जहन में बात रखनी चाहिए कि अल्लाह की रज़ा को ढूंढे। और मैं समझता हूँ कि उनका कहना और हमारे उलमाए कराम, रफ़क़ा और जितने हमारे करीबी हैं, उनका कहना हकीकी मानों में मैं कहता हूँ दावे के साथ कि सही बात है कि वाकई में उसमें आज मैं जो काम कौम की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करने जा रहा हूँ, उसमें जो मुझे लज्जत महसूस हो रही है, हमें नाम की पड़ी नहीं है, हम मोहताज नहीं है कि हमारी भाई सब जगह हमारा डंगा पीटा जाए ना। हमें इस बात की तक़वियत मिलनी चाहिए कि भाई अल्लाह की रज़ा मिले, लिल्लाह फिल्लाह के लिए करें और अल्लाह की आखिरत का ज़रिया बने। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कारोबार के साथ अब इस काम में मैं जो निकल आया हूँ, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कारोबार के लिए भी खैर और बरकत का बाइस बनेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। आपने बताया कि आपके जहन में पहले से ये नीयत थी कि कारोबार के इस्तेहकाम के बाद इस मैदान में आपको आना चाहिए। मैं तो सब लोगों से कहूँगा जैसे ही कारोबार शुरू करें, कारोबार शुरू न भी करें तो उस वक्त भी इंसान को जो है समाजी खिदमत में कदम रखना चाहिए। समाजी खिदमत की बरकत से कारोबार शुरू भी हो सकता है, कारोबार मुस्तहकम भी हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आपकी नीयत के मुताबिक मामला किया। इधर आपने 5-6 महीने से हमारे कौम की खिदमत में बहुत ज़्यादा पेश रहकर एक अच्छा नमूना आपने पेश किया। कोविड सेंटर के कायम करने में आपका बड़ा हिस्सा है, और उससे बड़ा हिस्सा आपको जो है हमारे जो बैरून में फंसे हुए, खलीज में और ख़ासकर यूएई में फंसे हुए हमारे नौजवानों को और हमारे बहुत सारे बरादरान कौम और बरादरान मिल्लत को और बल्कि बरादरान इंसानियत को यहाँ तक पहुँचाने में आपने बड़ी कोशिशें की। और उसके बाद फिर आप भटकल आए, इधर 1.5-2 महीने से मुकीम है, मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। क्या कोई आपको जो है इस तरह के मसाइल पेश आ रहे हैं कि पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है, या गम हो रहा है, या टेंशन हो रहा है, जिस तरह आप काम करना चाह रहे हैं काम करने नहीं दिया जा रहा है, या आपके लिए रुकावटें बन रही हैं या परेशानियां हैं? ये तो हर जगह होती हैं, क्योंकि आपने अभी इधर 1-2 साल में कदम रखा, आपके वालिद साहब ने इससे पहले इससे ज़्यादा दुश्वारियों का सामना किया। लेकिन आप चूँकि जवान हैं, कहीं आप किसी मरहले में आपकी हिम्मत पस्त होते हुए आपको महसूस नहीं हुई, या कोई घटनाएँ ऐसी नहीं आई कि आप सोचते हो काश मैं ये काम नहीं करता, किसी और काम में जाता? कोई इस तरह के मसाइल आपको पेश आए तो मैं इसकी कुछ तफसील जानना चाहूँगा। मौलाना आपने बहुत अच्छी बात पर तवज्जो दिलाई है।
سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ کاروبار آدمی کرتا ہے پہلے تو پیسوں کا شوق ہوتا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ بھائی کچھ کما لوں اور کچھ اسٹرانگ اپنا فوٹیج بناؤں. اس کے بعد میں میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم کمائیں، خوب کمائیں اور پورا اپنی قوم پر خرچ کریں. ہمیں جینے کے لیے کتنا چاہیے اور ہماری زندگی میں ہمارے فیصلے لینے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دیا ہے. اگر وہی چیز اگر ہماری زندگی میں رہتے ہوئے اگر قوم کے نام اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ہوگی اور انشاءاللہ عادتیں بھی اچھی ہوگی. تو یہ سلسلہ جو ہے نسل در نسل جو ہے یہ سلسلہ بنا رہے گا. اور ہم نے ہمارے والدین مرحوم کو یہی دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ کل کا مالک اللہ ہے. حتیٰ کہ بچوں کو بھی کبھی کفالت کا جو معاملہ ہے وہ بھی کل کا جو دین میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی ہماری پہچان بنائی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کس طریقے سے چلنا ہے اس کا ماشاءاللہ ہمارے اکابرین علماء اور ہمارے دانشوران اور ہمارے جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو لے کر چلتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ اس میں کوئی دریغ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ سب کچھ حل ہو جائے گا. جیسے مولانا نے پوچھا کہ رکاوٹیں، میں کوئی بات کو رکاوٹ یا پرابلم نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں چیلنجز. زندگی میں آدمی چیلنجز کو لینا ہے ہاتھ میں اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اگر ہم تہیا کر لیتے ہیں تو وہ چیلنجز کو عبور کرنا بہت آسان ہے. اور رکاوٹیں آئیں گی، مسائل آئیں گے، دقتیں آئیں گی، جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جائے گی تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کول باکس رکھیں. تو جو صبر کا جو واقعی میں کہتا ہوں جتنا بھی سامنے والا اگر وہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا والد مرحوم کو کہ کوئی کسی کی باتوں سے نہ تیش میں آتے تھے، نہ غصہ کرتے تھے، نہ ان کو تکلیف ہوتی تھی. میں یہ لے کے چلا، یہ سوچ لے کے چلا ہوں کہ ویسے ہی میں نے بھی بننا ہے، ہم نے بھی بننا ہے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین دینی ہے کہ بھئی آپ صبر سے کام لیں. ہاں کرنا وہی ہے، کرنا انشاءاللہ وہی ہے جو حق ہے، حق کی بات کے لیے پیچھے رہنا نہیں ہے. لیکن وہی بات بچوں کے ساتھ کس طرح کریں، نوجوانوں کے ساتھ کس طرح کریں، بڑوں کے ساتھ کس طرح کریں، علماؤں کے ساتھ کس طرح کریں، مطلب سبوں کو طریقے سے اس بات کو لے کر اور اس بات کے بارے میں گہرائی میں پہنچ کر ان کے ساتھ روابط مضبوط کر کے اسی بات کو ٹھنڈے دماغ سے اگر پہنچائیں تو ان کی بھی سننے میں مزہ آتا ہے اور ہمیں کہنے میں بھی مزہ آتا ہے. اور اس بات سے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں اور مسائل بھی باقی نہیں رہتے اور آپسی خلیشیں بھی دور ہوتی ہیں، رنجش بھی دور ہوتی ہے اور دل بھی صاف رہتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے. اور میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں واقعی میں برکت ہوتی ہے. نیند میں اطمینان، کاروبار میں اطمینان، سوچ میں اطمینان، صحت میں اطمینان اللہ کے فضل و کرم سے، ہر چیز کی اللہ کی طرف سے جو یہ اگر لے کے چلتے ہیں. دیکھیے ہماری جذباتی قوم ہے، ہماری قوم جو ہے بڑی دلیر قوم ہے اور جذبات بہت زیادہ ہم میں ہیں کہ بھئی یہ کام ہم نے کرنا ہی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، ہر بات کو دل و دماغ کی گہرائی سے سوچ کر اس پر اگر طریقے پر اگر صحیح ہم اپنے آپ کو اسٹڈی کر کے لے کے چلیں گے تو میں کہتا ہوں کوئی بھی بڑا سے بڑا چیلنج ہو تب بھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ توکل علی اللہ کر کے چلتے ہیں تو انشاءاللہ رہنمائی بھی ملے گی علماء سے اور مدبرین سے ملے گی، دانشوروں سے ملے گی، اکابرین سے ملے گی. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر چیز کو محبت و پیار کے پیغام کے ساتھ اگر لے کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہماری قوم میں جتنے بھی مسائل ہیں اس کو طریقے سے ہم حل کر پائیں گے انشاءاللہ العزیز. ایک سوال جو عوام کے درمیان گردش کرتا ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا پروگرام اس وقت بڑی تعداد میں ناظرین دیکھ رہے ہیں اور اس کی اگر آپ وضاحت کر دیں تو بہت سارے ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے. ادھر ہم نے آپ کے ساتھ رہ کر دیکھا آپ جو بھی ماشاءاللہ اجتماعی کام کرتے ہیں اور اس میں اپنا ذاتی سرمایہ لگاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی نسبت اداروں کی طرف ہو اور اداروں کے تحت، تنظیم کے تحت اور فیڈریشن کی نگرانی میں، INF کی نگرانی میں، رابطہ سوسائٹی کی نگرانی میں، حالانکہ اس میں بڑا حصہ ذاتی طور پر آپ کا ہوتا ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اجتماعی رنگ دیں
لیکن آپ کی ادھر 4-5 مہینے میں جو سب سے پہلے کوشش ہوئی عوام کے درمیان یہ سوال گردش کرتا ہے کہ جس طرح اس وقت آپ کم کر رہے ہیں، اگر آپ جو ہے ہماری بٹکل مسلم جماعت دبئی کے جو ہے حوالے سے بھی اگر فرسٹ چارٹر فیئر ہمارے یہاں آئی ہوتی آپ ہی کی سرپرستی میں، نگرانی میں، تو اس میں بہت ساری ہماری جو غلط فہمیاں ہیں اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر اس کی وضاحت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے بٹکلی عوام جہاں بھی رہتے ہیں جماعت اپنے آپ بن جاتی ہے. اسی طرح سے دبئی میں بھی ہماری جماعت ہے جو کہ ڈکیٹ سے چل رہی ہے، اور میں بھی اس کا انتظامیہ ممبر ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے. تھوڑی بہت اگر ناچاقی ہوتی ہے تو وہ گھر میں کیا فیملی میں معمولی سی باتیں نہیں رہتی، تو اسی طرح سے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپس میں متفق ہیں، متحد ہیں. اللہ کرے اگر کوئی بھی خلش باقی ہو وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی فریق سمجھ کر اپنے آپ کو، یعنی کہ سوچ میں اگر کوئی آپسی سوچ میں کوئی اختلاف ہو یا کوئی مسائل درپیش ہو یا کوئی غیر ضروری باتوں پر توجہ دی جاتی ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کہیں بھی ہو مل جل کر بیٹھ کر ان مسئلوں کو حل کر لیا جاتا ہے. اس کے لیے وسیع النظر چاہیے اور اس کے لیے یہ سوچ چاہیے کہ بھئی ہم للہ فی اللہ کے لیے ہو جائیں اور آپس میں اخوت کا، محبت کا پیغام دیں اور اس کو لے کر چلیں. میں اپنی ذاتی طور پر کہتا ہوں مجھے کسی سے اختلاف نہیں اللہ کے فضل سے. میں پرسنلی کہتا ہوں مجھے کسی سے کوئی بھی شکایت ہے تو میری بھی یہ عادت ہے کہ میں ان کے سامنے واضح طور پر بیان کرتا ہوں، کوئی خلش لے کے نہیں رہتا ہوں. اس وجہ سے سبوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، اور میں بھی ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر کوئی موقع ملے کہ دوسروں کے بیچ میں اگر کوئی اختلاف ہو، کوئی مسائل درپیش ہو، تو اس کو حل کرنے میں اگر میری ذات سے کوئی فائدہ پہنچے تو اس کا سب سے بڑا میرا فائدہ ہوگا کہ میرے جو اوراق ہیں اچھے لفظوں میں لکھے جائیں گے، اچھی باتیں لکھی جائے گی تو آخرت کے لیے دیکھیے ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ایک سانس بھی اللہ کی امانت ہے. اس سے پہلے سبوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، اللہ کے لیے معاف کریں اور دل سے نکال دیں، گند نہ رکھے دل میں، پیار و محبت کا پیغام دیں. میں سمجھتا ہوں میں اس پر قائم تھا، قائم ہوں اور انشاءاللہ قائم رہوں گا. اور جن کو بھی کہتا ہوں میری ذات سے اگر کوئی تکلیف ہو میں ان کے ساتھ حاضر ہوں بات کے لیے. اور جو بھی آپس میں رنجشیں کسی کی بھی ہو، صرف دبئی میں نہیں کہیں بھی ہو تو قریب میں ہے. آپ نے پوچھا کہ فلائٹ کا جو سلسلہ تھا، واقعی میں ہم نے جب فلائٹ کا پروگرام بنایا، دراصل میں وہاں قانونی طور پر ہمیں جماعت کے نام پر رجسٹریشن نہیں رہنے سے ہم وہاں سے فلائٹ نہیں بھیج سکتے. قانونی طور پر وہاں نظر میں آ جاتا ہے اور رجسٹریشن کے بغیر مسئلے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے انفرادی طور پر بھیجنا ضروری ہوتا ہے. ان میں کچھ احباب جماعت کے بھی تھے اور اس میں جماعت کو باقاعدہ اطلاع کیا گیا تھا اور ان سے بھی کچھ پاسنجر جو قائد کے بھی آپ کو اس کو جلد پاٹنے کی کوشش انشاءاللہ کرنی چاہیے انشاءاللہ باذن اللہ. مجھے وہ تو خوشی ہے کہ آپ نے والد صاحب کے نام سے جو ایمبولینس شروع کی، آپ لوگوں نے ہماری درخواست پر اور ہماری رائے پر اور ہم لوگوں کی جو ہے کہنے پر آپ نے اس کے ٹرسٹ کے تحت کر کے آپ نے فیصلہ کیا کہ ہمارا یہ فلاحی کام صرف ایمبولینس تک محدود نہیں رہے گا اور ذاتی طور پر آپ کے ساتھ جو ہے محدود اور اس کا محور آپ نہیں رہیں گے، بلکہ ایک ادارہ بنا کے اس کے آپ نے حوالے کیا. تو انشاءاللہ ایمبولینس تو چل ہی رہی ہے، بہت سارے کام ہیں. آپ کے ذہن میں اس الحاج محی الدین منیری ٹرسٹ کے تحت قوم ملت کے لیے اور کیا پروگرام ہیں جو جلد اس کو آپ جو ہے نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ایمبولینس کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے پہلے ہم نے کچھ امدادی باہمی کمیٹی بنائی تھی. مختصراً ایک یعنی کہ گھروں کے پاس جمع غفیر جمع کرنے کے بجائے جو مخصوص لوگ گھر میں اپنی عزت کے ساتھ رہتے ہوں ان کے کچھ اگر ان کا ساتھ دیا جائے تو اس نسبت سے بنائی ہوئی تھی. علاوہ ازیں اب جو ہمارا ایمبولینس کا سلسلہ بنا تو انشاءاللہ وہ بھی ایک کام ہے. آگے جا کر ہمیں یہ بھی سوچ ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں پانی کا بڑا مسئلہ بنتا ہے بٹکل میں، تو اس کے لیے ہم ٹینکر کا بھی ایک
پروگرام وہ بھی بنائے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ایک اور ایمبولینس کا بھی انشاءاللہ انتظام کریں گے۔ اسی طرح کی کوئی کام ہو تو وہ کام جو ہے ہم انشاءاللہ قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور اس کام کے لیے ہم جلد بازی میں نہیں ہے۔ ٹرسٹ کے لیے تو ہمارا پروگرام بنا ہوا ہے، لیکن جلد بازی نہیں ہے کہ ٹرسٹ، کیونکہ اس کے لیے بڑا ہمیں سوچنا ہے کہ بھئی ٹرسٹ میں کس طرح کے آدمی ہونے چاہیے، کس طرح کا ٹرسٹ بنانا چاہیے۔ تو ابھی اس کے لیے ابتدائی مراحل ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اس پر کام سوچ میں بات آ رہی ہے، اس پر انشاءاللہ فی الحال کام شروع ہو چکا ہے۔ اور ٹرسٹ کا باقاعدہ جو جیسے مولوی الیاس صاحب نے گزشتہ ہفتے ہمیں کہا تھا، تو اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ ابھی اس میں کچھ رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں سامنے، البتہ اس کو کریں گے تو مکمل قانونی طور پر، اور اس کو کیسے کیا جائے اس کے لیے جیسے صاحب رائے جو بھی ہوں ان طرح سے، یا قانونی مراحل جو ہیں اس کو پورا اس کا پاس لحاظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ عنقریب اس کا بھی سلسلہ بن جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ قومی خدمات کے ساتھ، ہمارے سماجی خدمات کے ساتھ ہمارے ملی اداروں کو مالی طور پر بھرپور تعاون بھی کر رہے ہیں، خاص کر جو ہے ہمارے دینی اداروں کے ساتھ آپ کا تعلق پہلے سے ہے، لیکن اس وقت ہمارے خاص کر ملی اداروں کی جو حالت ہماری اپنے قوم کی ہے، مالی اعتبار سے عدم استحکام کی، کمزور ہونے کی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تعاون کی بجائے آپ جیسے کچھ لوگ اگر آگے آ کر، جیسے ہمارا جامعہ ہے، جامعہ صالحات ہے، ہمارا انجمن ہے، اور ہمارے مختلف بڑے چھوٹے ادارے ہیں جو خالص عوامی چندے پر چلتے ہیں، ان کی مستقل آمدنی کے لیے کوئی ایسی شکل آپ بنا دیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، اور تاجروں کے ساتھ، قوم کے سرمایہ داروں کے ساتھ، تو معاشی اعتبار سے سالانہ ان کے بجٹ کے لیے تھوڑی بہت کم از کم یکسوئی ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملت پر اور قوم پر اور ہمارے ان قومی اداروں پر ایک اللہ کی طرف سے آپ کی طرف ایک بڑا احسان ہوگا، اور ہمارے یہ ادارے اور یکسوئی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنے کاموں میں آگے بڑھ سکیں گے۔ تو میری آپ سے ہماری پوری قوم کی طرف سے درخواست ہے کہ ہمارے ان اداروں کے لیے جیسے آپ وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں، اسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایک ذریعہ ان کے لیے بنائیں کہ اس کی آمدنی آپ کی زندگی ہی میں ان اداروں کے لیے وقف ہو جائے، اور پھر یہ یکسوئی کے ساتھ پھر آپ کو دیکھا دیکھی آپ کے نقش قدم پر بہت سارے اور لوگ بھی آئیں گے، سرمایہ دار اور تجار بھی آئیں گے، تو ایک سلسلہ چل پڑے گا، تو معاشی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے ایک اچھا استحکام پیدا ہو جائے گا۔ مولانا سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ میری طرف سے کوئی ایسا کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر آپ تک پہنچی ہے خبر تو وہ خبر سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ دیکھیے اگر کچھ ہو بھی جائے تو میں نہیں چاہتا کہ وہ منظر عام پر آ جائے، میرے سے کچھ نہیں ہو پاتا۔ میں یقیناً کہتا ہوں جو ہمیں کرنا چاہیے میں کر نہیں پاتا، اور ہمیں جو اداروں سے جو محبت رکھنی چاہیے وہ کم سے کم مجھ سے تو نہیں ہو پاتا۔ ہاں البتہ آپ نے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ بھئی آپ اداروں سے جڑے ہوئے ہو، تو ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے اقتصادی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشاں ہو کر، متفق ہو کر، آپس میں سبوں کو لے کر کچھ اس طرح کا کام انجام دینے کے لیے ایک دوسرے کی ہمت افزائی کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور اس میں اگر کچھ بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کریں، کوئی ایک کے نام سے کوئی چیز نہ بنے، اس میں سبوں کا پیسہ لگے، چاہے وہ ادنا مزدوری کا کام کرنے والا کیوں نہ ہو، اس میں اس بات کو فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس طرح کا ٹائٹل اور اس طرح کا خطاب سے ہم گریز کریں تو بہتر ہوگا۔ اور وہ بھی چیز منظر عام پر نہ لائیں، ہماری نہیں کسی اور کی بھی منظر عام پر نہ لائیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ اگر وہ چیز للہ فی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کے بینک کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ ثواب میں مزہ نہیں رہے گا، اس میں وہ چاشنی نہیں رہے گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اول تو اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بارے میں بالخصوص علماء کرام سے متحد ہو کر ان کی رہنمائی میں، ان کی رہبری میں ایسے کاموں میں پیش رہنے کی توفیق عطا کرے۔ جو بھی کام بنتا ہے میں نے اپنے طور پر ایک طے کر لیا ہے کہ بھئی کم سے کم میری کمائی کا ایک جو حق ہے وہ قوم کی طرف جاتا ہے۔ میں کوئی کام نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کرتا قوم کے لیے، میری کمائی کا حق ہے قوم پر۔
قوم کے لیے اگر میں کمائی کا حصہ نہ دوں تو مجھے اطمینان نہ ہو. اس طرح کا ہم سوچنا چاہیے. میں یہ کرتا ہوں، یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ سبوں کو یہ جذبہ ہو کہ بھئی ہماری کمائی میں سے قوم کا حصہ رہے، اور جو بھی وہ برکات ملے گی اللہ کی طرف سے اور رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوگی، اس کا للہ ماشاءاللہ کیا اس کے نتائج ہوں گے، اس کو سوچ کر اتنی بہترین ایک ذہن میں ایک سوچ آتی ہے کہ بھئی کرنے کا شوق پیدا ہوتا رہے. ہم آگے بڑھیں، اس کام کو لے کر آگے بڑھیں، چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں یا انجمن ہو، تنظیم ہو، یا جامعہ اسلامیہ ہو، جامعات الصالحات ہو، یا ہماری مرکزی جماعتیں ہوں، جو بھی کام ہو، یا فیڈریشن ہو، کوئی بھی ہو، سبوں کے ساتھ ہم ان کے یا ہماری محلے کی مسجدیں ہوں یا ہمارے کلب ہوں، سب کے ساتھ ہمارا تعاون رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں جو بھلے نوکری کرتا ہو، صرف کاروبار ہی نہیں، بھلے جو نوکری بھی کرتا ہو وہ بھی اپنی کمائی کا حصہ وہاں لگائے. کوئی مہربانی نہیں کر رہا، کوئی احسان نہیں کر رہا، صرف اپنی آخرت کی کنجی بنا رہے ہیں، آخرت کا بینک بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں بہت مزہ آتا ہے، اور میں تھوڑا بہت میں نے کوشش کی، اس کوشش میں مجھے بھی مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح مصمم ارادے کے ساتھ اچھے سے اچھا، بڑا سے بڑا کام قوم اور ملت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بنا دکھاوے کے، بنا انانیت کے، بنا شور شرابہ کے، یا بنا جو ہے تکبر کے، اگر وہ کام ہم سے اگر اللہ لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے. جزاک اللہ آپ کی اس ارادے پر، آپ کی اس عزم پر. آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال اس وقت کا سب سے اہم ترین سوال ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس سوال کی جیسے آپ مخاطب ہوں گے، ذاتی طور پر میں بھی مخاطب ہوں گا. ہماری قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے، تجارت میں مندی کا ہے، اور ہماری قوم کا سرمایہ میں سمجھتا ہوں اس وقت گنے چنے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، تاجروں کے ہاتھ میں ہے. وہ لکھ پتی سے کروڑ پتی اور کروڑ پتی سے ارب پتی بن رہے ہیں، اور جو بے روزگار ہیں، جو پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں میں روز اضافہ ہو رہا ہے. تجارت کی حالت اچھی نہیں ہے. ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 10 قسم کے جو ہے ڈسٹریبیوشن رہتے ہیں، ایجنسیز رہتی ہیں، اور اس سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ ہماری پیڑھیاں کھا سکتی ہے. اب اس کے بعد جو اور آتی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے ہی ملے. میں بھی خود ایک تجارت سے وابستہ ہوں، مختلف قسم کی تجارتوں سے. حفظ تو انسان کی ختم نہیں ہوتی، ہم سب کا یہ حال ہے. ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ جو بے روزگار ہے، جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں، جو تجارت میں جن کی مندی ہے، اس کو اس کی طرف منتقل کیا جائے. یا میں اپنے کاروبار میں جس طرح کامیاب ہوا ہوں، جن اصولوں کی بنیاد پر، ان اصولوں سے میں اپنے بھائیوں کو واقف کراؤں. مجھے معاف فرمائیں، ہمارے تاجروں میں، ہمارے قومی تجار میں، سرمایہ داروں میں اس کی بڑی کمی ہے. اس میں میں استثناء کے ساتھ مثال دے سکتا ہوں محتشم عبدالغنی صاحب مرحوم کی. انہوں نے جو تجارت شروع کی، انہوں نے اپنی تجارت میں اپنے ملازمین کو شامل کر کے آج وہاں تک پہنچا دیا کہ عبدالغنی صاحب سے بڑے آج تاجر بن گئے. جتنے ان کے پارٹنر تھے وہ خود بتاتے تھے، ان کے پارٹنر بتاتے تھے کہ ان کے پاس ملازمت کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو الگ سے سیکشن بنا کے دے دیا. ورکنگ پارٹنرشپ دی، سلیپنگ پارٹنرشپ دی، ان کی رہنمائی کی، اور ان کی زندگی ہی میں وہ اچھے تاجر نہیں بنے بلکہ عبدالغنی صاحب سے آگے بڑھے. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اس وقت اسمال انڈسٹریز ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے تجارتی ہمارے پاس صنعتیں ہیں. ہم جو ہے لوگوں کی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ سے مدد کرنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی مشنریز آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے آئٹم بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ بنتے ہیں. اب 3 لاکھ اور 4 لاکھ روپئے اب وہ جانتے بھی نہیں، اب پیسے لینے کے لوگ تیار ہیں. آج بھی قوم میں تیار ہیں. 10-20 لوگوں کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، 2-4-10 لوگوں کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا. ایک کنسلٹنگ ہمارے پاس ایک سینٹر ہونا چاہیے تجارت کی رہنمائی کے لیے، ہمارے ملازمین کی رہنمائی کے لیے، کاروبار کرنے والے رہنمائی کے لیے. میں آپ سے گزارش کروں گا، ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز اس وقت حکومت کی طرف سے اس میں سبسڈی بھی ملتی ہے. اگر سبسڈی نہ بھی لیں، ہم اپنے پیر پہ کھڑے کر کے 3-3 4-4 لاکھ روپئے کی چھوٹی چھوٹی مشنریز لا کر ہم ایک آدمی کے حوالے کریں گے، ان کے ساتھ 2 آدمی اور لگ جائیں گے. ہم سب مل کر جو ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کی چھوٹی چھوٹی مشینیں 100-200 لا کر دیں گے. سرمایہ لگے گا 1.5 کروڑ روپے کا، 2 کروڑ روپے کا. ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ہم واپس چاہیں تو لے لیں، اگر وہ دینا چاہیں نہ دے تب بھی کوئی بات نہیں، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تجارت ٹریڈ جیسے ہوتے ہیں،
ٹریڈ جو ہے کنسلٹنگ کے لیے، ان کی گائیڈنس کے لیے ایک کوئی پروجیکٹ چھوٹا سا کم وقت میں بننا چاہیے، جس میں ہم کم از کم 200 سے 400 لوگوں کو اچھی چھوٹی تجارت پر ان کے پیر پہ کھڑے کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کی برکت سے ہماری تجارت کے اندر برکت ہو جائے گی، اور ہم وہ چاہیں گے سرمایہ ہم واپس بھی لے سکتے ہیں، واپس نہ بھی لے، 4 لاکھ میں 1 لاکھ معاف کریں، ان کو موقع دے 2 سال کا 3 سال کا، اور ان کو جو ہے لا کے بتا دے کہ یہ لائنیں ہیں اور یہ کاروبار ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، جو مختلف جگہوں پر چل رہا ہے۔ اس وقت کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، لوگ سرمایہ لگانے کے لیے تیار ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے لوگ تیار نہیں۔ ہم تاجر ہیں، ہم آگے سے آگے اپنی کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، اپنی تجارت کا گر کسی کو دینے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں، کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت اگر ہمارے قوم کے درمیان اس کام کی اگر ابتدا ہو جائے گی، آپ جیسے لوگ، ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، اور 2 4 10 لوگ مل کے شامل ہو جائیں گے، ایک ماسٹر پلان بنا کے 1 مہینے 2 مہینے میں چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز کے وہ اپنے گھر میں کریں، کرائے کے مکان میں کریں، کرائے کے ہال میں کریں، ہم ان سب کو ایسی چیزیں مہیا کریں۔ تو تعلیم کے میدان میں ہماری ضرورت اس وقت پوری ہو رہی ہے، طب کے میدان میں، ہاسپٹل کے میدان میں بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں، لیکن تجارت کی رہنمائی کے لیے اب بھی جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ہماری جو ہے ایک ہی طرح کے لوگ تجارت کر رہے ہیں، جہاں زیادہ گاہک نظر آتے ہیں لوگ وہی چلے جاتے ہیں، اسی طرح کے کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ایک چھوٹے سے شہر میں آپ ایسا کاروبار کر سکتے ہیں جس کا ڈسٹریبیوشن اور جس کی سپلائی آپ جو ہے اسٹیٹ لیول پر نہیں بلکہ نیشنل لیول پر بھی کر سکتے ہیں، اور آج بہت ساری جو ہے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ہمارے قوم کے اندر موجود ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا پوری قوم کی طرف سے، اللہ نے آپ کو دل بھی دیا ہے، ضرب بھی دیا ہے، آپ کو اخلاص بھی دیا ہے، اور قوم کا اعتماد بھی حاصل ہے۔ ہمیں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک ٹارگیٹ بنا کے 200 سے 400 اپنے ہمارے نوجوانوں کو جو گلف سے آئے ہوئے یا بھٹکل میں پہلے سے موجود ہے، ان کی تجارت کی رہنمائی کے لیے سرمایہ کے ساتھ ان کو اپنے پیر پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا، آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف ذہن مبذول کرایا ہے، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ بھٹکل کے علماء کرام ماشاءاللہ تاجر بھی ہیں، اور ہماری قوم کے خون میں تجارت مکمل پیوست ہے، اور مضبوطی کے ساتھ تجارت کے اوپر دھیان دینا، اور بلکہ تجارت کے اعتبار سے ان کا اپنا مشغلہ بھی ہے، شوق بھی ہے۔ اور جس بات پر آپ مجھے میرا ذہن آپ لانا چاہ رہے تھے، میں خود چاہتا ہوں، اور میرا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے تجارت، کیونکہ میں بھی ایک چھوٹا سا تاجر ہوں۔ بین الاقوامی طور پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہندوستان میں کس طرح سے تجارت کیا جاتا ہے مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے، میں اپنی لائن میں، اپنے پروڈکٹ میں ایک محدود طریقے سے کام کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جو بھی ہے۔ لیکن آپ نے جو اشارہ دیا ہے، اس سے مجھ میں بھی اب وہ ولولہ بلکہ شوق ابھر رہا ہے کہ کیوں نہ ہم قوم و ملت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، بھٹکل و اطراف کی میں جتنے ہمارے بھٹکل سے لے کر آپ منکی لیں، مڈیشور لیں، ولکی لیں، جہاں بھی لیں، ہماری پوری قوم کو، ساحلی بیلٹ پوری، یا شرول بیندور لے لیں آپ، یا شراوتی بیلٹ لے لیں پورا، جہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، تو ان سبوں کے بارے میں ذرا کام اتنا آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایک یا ادارے کے طور پر یا ایک منظم طریقے سے ایک ابتدا کریں کہ اس کو کیسے ترجیح دی جائے۔ اس کے لیے کچھ افراد کی ضرورت ہوگی جو کہ اپنا سرمایہ بھی لگائیں، وقت بھی لگائیں، اپنی سوچ بھی لگائیں، تعلیم یافتہ بھی ہوں، اور کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ قوم کی، ملت کی خدمت کرنے کا سب سے پہلے ان میں جذبہ چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ وقت چاہیے۔ وہاں پر وقت، دیکھیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک منظم طریقہ ہونا چاہیے، اسٹریٹجی ہونی چاہیے، بنیاد بنانی چاہیے۔ جب تک فاؤنڈیشن نہ ہو، میں نے کہا اپنے پہلے جملوں میں کہ بنیاد مضبوط ہو تو ملٹی سٹوریج تعمیر کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، ورنہ بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو وہ بلڈنگ ڈھہ جاتی ہے۔ ادنا سا زلزلہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا ہلکا یہ ہو جائے تو تب بھی گر جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی ہمیں مضبوط قدم اٹھانا ہے جو قدم ہمارے پورے قوم کے لیے ایک بہترین
تجارت بلکہ روزی کا ذریعہ اور ان کے جو اخراجات ہیں جو بھی بھلے اسمال اسکیل انڈسٹری ہو، میں بڑی کی نہیں کہتا، یا اگر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہو تو اس طرح سے دیکھیے ٹیکنالوجی میں کتنے آگے ہو گئے ہیں۔ مجھے کل رات کی بات ہے، میں کوئی ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا، دو بچے جو ہیں اپنے طور پر بالکل جوان بچے، 16 17 20 سال کے بچے، تو انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، انہوں نے ایک یہ بنایا فیس شیلڈ بنا کے انہوں نے 6000 فیس شیلڈ انہوں نے، مجھے واقعی میں اتنی خوشی ہوئی۔ تو اس طرح کا کوئی بھی کام ہو، ہم ورکشاپ بنانا ہے اس کے لیے اور ایک ادارہ تعمیر کریں، تو اگر اس طرح کا کوئی پلان کر کے کوئی جانا چاہتا ہو تو میں اس میں پوری طرح اپنا جو تجربہ ہے، جو بھی چھوٹا موٹا تجربہ میرے پاس ہے، میں قوم کے لیے اپنا وقت بھی دینے تیار ہوں، سرمایہ بھی دینے تیار ہوں انشاءاللہ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس میں کوشش کریں، ہمارا کوئی بھٹکل و اطراف کا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی خاندان بنا کام کے نہ رہے، مشغول رہے، اور ان کے گھر روٹیاں باقاعدہ تینوں وقت سیکی جائے اور اطمینان کے ساتھ کسی کی طرف سے طلب کرنے کی ان کو نوبت نہ ملے، اپنی محنت سے حلال رزق تیار کرے اللہ کے فضل سے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ بیڑا ہم متحد ہو کر متفق ہو کر ایک پلان کے ساتھ لے چلیں گے تو آج میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے نتائج پورا سال بھی نہیں لگے گا، مختصر عرصے میں آ سکتا ہے، کیونکہ ہماری قوم زندہ قوم ہے اور ہماری قوم کے پاس کوئی تجارت کا اگر معاملہ لے جاتا، اگر دیکھیے ایک اور بات میں اضافہ کروں، اگر یہ بات بن جائے تو جو چند ایک لڑکے گمراہ ہوتے ہیں یا کچھ غلط لائن پر چلے بھی جاتے ہو یا کوئی آسان کمائی کی طرف دھیان دیتے ہو، ان سے بھی وہ ہٹ کر اس بہترین کمائی کی طرف ان کا دھیان آ جائے گا اور اس میں اللہ ان کو ضرور برکت بھی نوازیں گے انشاءاللہ، اور وہ ایسے کاروبار کے عروج میں پہنچیں گے جو ان کو اس میں مزہ اور جو ٹیسٹ ملے گا، میں سمجھتا ہوں کہ آسان دولت کی طرف سے وہ بالکل بدل کر اس محنت اور مشقت اور اپنے سوچ کے ساتھ اور اپنی کیپیسٹی کے ساتھ جو صلاحیت اپنی سامنے لاتے ہوئے جو نتائج انشاءاللہ ملیں گے، میں سمجھتا ہوں قوم اور ملت کے لیے بہترین سرمایہ ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے لیے اگر کوئی اور احباب کوشش کر کے ہم ساتھ میں لے کر اس کا ایک بہترین طریقے سے ایک پروگرام بنا کے چلتے ہیں، اللہ کو انشاءاللہ ہماری نیت پر انشاءاللہ اگر مضبوطی رہے گی تو اللہ کی طرف سے ہمیں انشاءاللہ سہولتیں بھی ملے گی، مہربانی بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ نتائج برکت کے شکل میں ہمیں نمودار ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ایک قوم کے لیے ایک سلسلہ بنے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے ہماری پیڑھی چلے گا، اور اس میں ہم کامیاب ترین تاجر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت ہمت دلائی، حوصلہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری اس ملاقات کے نتیجے میں اگر یہ ہمارا ٹریڈ کنسلٹنگ سینٹر بھی قائم ہو جاتا ہے اور فوری طور پر کچھ لوگوں کے روزگار کے لیے اور ان کی تجارت کے لیے اور ان کی بنیادوں پر اپنے پیر پر کھڑا کرنے کے لیے ہماری کوششیں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جاتی ہیں، دوسروں کے لیے اچھی رہنمائی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ذاتی طور پر میں بھی اپنے ذاتی تجارتی تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کوشش کیجئے کہ اس کے لیے بڑی جماعت کی ضرورت نہیں، بڑے ادارے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے کچھ لوگ بھی اگر تیار ہو جائیں، دیکھا دیکھی انشاءاللہ کارواں بنتا جائے گا اور لوگ جڑتے جائیں گے۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ تجارت اور ملازمت کے ساتھ بہت ساری اور خرابیوں کا سدباب بھی ہو جائے گا، بے روزگاری ختم نہیں ہوگی، بد اخلاقی بھی ختم ہوگی، وقت ضائع کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور قوم کے اندر جو حمیت، غیرت اور خودداری ہے وہ بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گی۔ میں پھر ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے فکر و خبر کے پورے عملے کی طرف سے، خاص کر ہمارے ایڈیٹر ان چیف مولانا ہاشم صاحب ندوی جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، اور ایک خادم ہونے کی حیثیت اپنی طرف سے اور اپنے پورے اسٹاف کی طرف سے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، کہ آپ اپنی مشغولیت کے باوجود ہمارے یہاں تشریف لائے، ہماری ہمت افزائی کی، اور قوم کے سلگتے مسائل پر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بہت سارے اور سوالات ہیں، انشاءاللہ کسی اور وقت کے لیے اس کو ہم محفوظ رکھتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی تو ملت کے، قوم کے اور ہمارے اداروں کے اور مسائل پر انشاءاللہ آپ سے تبادلہ خیال ہوگا۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کے کاروبار کے اندر برکت دے، قومی جذبے کے اندر اللہ برکت دے، استحکام نصیب فرمائے،
اور ہم سب کو جو ہے مل جل کر ایک جٹ ہو کر جو ہے قوم کے لیے، ملت کے لیے اور دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے فکر و خبر کے آفس آ کر جو خوشی ملی ہے اور جو چہرے میں نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جس ڈگر پر آپ جا رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی تصورات ہیں، جتنی بھی آپ کی سوچ ہے اور جتنے بھی آپ کا تخیل ہے، آپ کے تخیل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چار چاند لگائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی برکت دے، آپ لوگوں کے سبوں کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ حل کرنے کے راستے ہموار کرے۔ اور خصوصاً میں یہاں سے ایک پیغام لے کے جا رہا ہوں، فکر خبر کی ہم پوری قوم فکر کرنی ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ جو پودا ہے آج اس کو تناور درخت بنانا ہے، اور انشاءاللہ پورے کرناٹک میں نہیں اور یا ہندوستان میں نہیں، پورے عالم میں انشاءاللہ یہ پوری کی پوری انفارمیشن کلیکٹ کر کے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے ایک اپنا مقام بنائے۔ میری طرف سے یہی نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ فی امان اللہ۔